جی السلام علیکم، کیسے ہیں پیارے دوستو؟ خیریت سے ہیں؟ امید ہے تمام دوست فٹ ہوں گے، طبیعت، صحت، نیت، کیفیت، حالات، معاملات، واقعات سب کچھ اچھے چل رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کا شوق سلامت رکھے جی۔ اور جناب آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک بتاتے ہیں، تھوڑی سی گپ شپ سناتے ہیں۔ گپ شپ یہ ہے کہ جناب یہ بچے ماشاءاللہ بڑے پیارے پال رہے ہیں، اور چونکہ بریڈر مرغوں کو ہم کریز کے موسم میں کھوا دیتے ہیں تاکہ مزید ان کے پروں میں تھوڑی سی شائن آئے، لیکن مسلسل نہیں، کچھ دن دے کر پھر کچھ دن گیپ، پھر کچھ دن دے کر پھر کچھ دن گیپ۔ چکر یہ ہویا استاد جی کہ ککڑاں نوں وڈیاں نوں لگ رہا سی کھوا، مثال ہے اتنے پٹھا کھلتا ہوا ہے، میں تمہیں تکانا اردو میں بناتے ہیں یار، دوست کہتے ہیں اردو میں بنایا کریں۔ یہ پٹھا کھڑا ہوا اوپر، ابھی آپ اس کی شائن دیکھیں، چمک دیکھیں ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ بڑے مرغوں میں ایکسٹرا آرڈینری چمک اور خوبصورتی لانے کے لیے تاکہ پر ان کا رکے نہیں اور ٹھنڈا ہو، تراوٹ ملے، تو وہ کئی لوگ دیسی گھی کا استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم ایک ٹائم ہو گیا، مدت ہو گئی ہے، کھوئے کا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت ہی پیارا پٹھا ہے، مجھے بہت ہی پسند ہے ماشاءاللہ۔ تو جیسے ہی مثال ہے کہ یہ اوپر کھڈے میں کھڑا ہوا ہے، تو اب شکیل یا باس آتے ہیں نا کھوا دینے کے لیے روز، یا 2-3 دن دیتے ہیں پھر 2-3 دن گیپ کرتے ہیں، تو جب ان کو کھوا لگتا ہے نا تو نیچے سے یہ بھی مانگنے لگ جاتے ہیں۔ چیزوں کی عادت ہوتی ہے کہ جناب کوئی چیز اگر آپ کے ہاتھ میں ہے تو وہ ڈیمانڈ کریں گے کہ لے آؤ جی سانوں یہ دو۔ ان کو کھوئے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ آلریڈی جو مکس دانہ کھا رہے ہیں اس میں جو فیٹ کی مقدار ہے وہ ان کی باڈی کے لیے سفیشینٹ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جیسے سیڈز ہوتے ہیں، السی کا سیڈ ہے یہ بھی فیٹ ہے، بھنگ کا سیڈ ہے یہ بھی فیٹ ہے، سورج مکھی کا سیڈ ہے یہ بھی فیٹ ہے، یعنی 100 کلو میں ہماری تقریباً 7 سے 8 کلو فیٹ ہوتی ہے، اور جو پروٹین ہوتی ہے وہ تقریباً 17-18% ہوتی ہے 100 کلو میں۔ اب پروٹین کیا ہوتی ہے؟ پروٹین جناب چنا ہوتا ہے۔ پروٹین کیا ہوتی ہے؟ دالیں ساری، جتنے بینز ہیں، بینز پروٹین ہوتے ہیں، سیڈز فیٹ ہوتے ہیں، اور اناج کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جناب۔ اچھا، تو یہ ان کو جو مل رہا ہے یہ سفیشینٹ ہے ان کے لیے۔ اب وہ جناب انہوں نے کیا کیا کہ جناب ان کو بھی کھوا، ٹھیک ہے، بندے کیڑا آ جانا نا بعض ٹائم، کیڑا آیا سان بھی اساں جناب انہوں نے کھوا دینا شروع کر دیتا۔ روز تھوڑا تھوڑا کھویا کھاون، روز تھوڑا تھوڑا یہ کھویا کھائیں یار، پھر میں پنجابی میں چلا جاتا ہوں۔ ان کا جناب کھویا کھا کھا کے 3-4-5 انہوں نے کھایا، ان کا ہو گیا دل بند، یعنی دل بھاری ہو گیا۔ اب انہوں نے دانہ کھانا چھوڑ دیا، دل پہ بوجھ ہو گیا۔ ان کو صبح دانہ رکھیں ایسے ہی اٹھا لیں، شام کو دانہ رکھیں ایسے ہی اٹھا لیں، انہوں نے دانہ کھانا ہی چھوڑ دیا تھا۔ میں انہوں نے کیا بھائی کڈو جی ڈیٹوکس پاؤڈر، یار پھر پنجابی چلا گیا۔ میں نے ان کو کہا کہ ڈیٹوکس پاؤڈر نکالو، جو ہم نے نئی پروڈکٹ لانچ کی ہے کاوا، وہ جناب ہم نے کل رات کو کاوا بنایا، اور کل رات کو کاوا بنا کر ہم نے ان سارے چوچوں کو 10-10 cc پلا دیا۔ یہ پیالہ پڑا ہے، اس میں ہم بنا کے ادھر سے لائے ہیں، اور ادھر ہی بیٹھ کے میں نے رات کو کوئی 10 بجے سارے چوچے، عباس کو شکیل چھٹی پہ، عباس کو کہا نکال باہر، سارے چوچوں کو رات کو ایک دفعہ ہم نے 10-10 cc کاوا دیا ہے۔ اور ابھی آپ دیکھ لیں، عباس سے میں نے پوچھا ہاں بھائی کیا تھا، صبح انہوں نے مانڈ کے کھایا ہے، اور ابھی پہلے ان کو ڈالا ہے دلیا، چکس آرگینک فیڈ ہے جو ہماری، پہلے دلیا ڈالا ہے، دلیے کا بھور آپ کو نظر آئے گا، سارا صاف کر گئے ہیں، لنگڑی خالی ہو گئی۔ پھر میں نے اس کو کہا جا لیا مکس دانہ، پھر مکس دانہ ڈالا، پھر انہوں نے مکس دانہ بھی کھایا، اور ابھی تک بھی میں منہ مار رہے ہیں۔ اور یہاں پر اگر میں ایک آدھا کوئی پتا پھینکتا ہوں، یہ چیک کیجئے گا، تو اس سے جناب چوزوں کا، اب آپ چیک کریں، اب دل ان کا کھول گیا اور اب انہوں نے کھانا شروع کر دیا، اور یہ رزلٹس ہیں صرف ایک دفعہ ڈیٹوکس پاؤڈر کا کاوا چلانے سے۔ گل سمجھ آئی ہے؟ اے جناب انہاں دیاں نے بٹھاں، یہ ان کی بٹھیں ہیں سخت، ٹھیک ہے، بالکل پکی بٹھیں کر رہے ہیں، پانی والی یہ کچی بٹھیں نہیں کر رہے۔ صبح سے بارش لگی ہوئی تھی، کھانا آپ دیکھ لیں گیلا ہے، یہ پھرتے رہے ہیں کھلے باہر ہی، صبح اس نے کھول دیا تھا جب بارش رکی ہے۔ اچھا اگلی بات اب آپ کو بتا دیتے ہیں جناب حضور والا۔ اگلی بات میرے بھائیوں یہ ہے کہ جب بارش ہوتی ہے برسات کے موسم میں، یا برسات کے سجے کھبے، یعنی برسات سے کچھ دن پہلے، ساون سے کچھ دن بعد، اس میں آپ کے کھڈوں میں پانی نہیں جانا چاہیے۔ آپ کے کھڈوں میں پانی جائے گا تو ایک جراثیم بنے گا جو آپ کے پرندوں کو ایک بیماری لگائے گا جس کو کوکسی کہتے ہیں۔ دوست اس میسج کو، اس بات کو آیا گیا کر دیتے ہیں، رفع دفع کر دیتے ہیں، اور کوکسی کے ٹاپک کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ہمارے بھائی ہیں مدثر بھائی نوابی شوق والے، ان کا ایک پٹھا ہے بڑا پیارا نواب، انہوں نے آج ایک ویڈیو لگائی ٹک ٹاک پر جس میں انہوں نے کہا ان کے پٹھے کا مسئلہ مجھے کافی دن سے میں سن رہا تھا کہ وہ
دانہ نہیں ہضم کر رہا اور ڈھیلا ڈھیلا ہے، لیتھارجی اور انوریکسیا کی سمٹمز آئے ہوئے تھے اس میں. تو آج انہوں نے ویڈیو لگائی کہ میرے پٹھے کا جو ہے وہ جگر اور معدے کا مسئلہ ہے، تو میں اس کو دوائیاں دے رہا ہوں، ٹریٹمنٹ کر رہا ہوں، تو دعا کریں ٹھیک ہو جائے، نظر لگ جاتی ہے. اب جب میں نے اس کو آبزرو کیا تو مجھے سمجھ آ گئی اس کا مسئلہ کیا ہے. واٹس ایپ پہ گیا، بھائی کو میسج کیا، مدثر بھائی آپ کے پرندے کو نہ تو جگر کا مسئلہ ہے نہ تو معدے کا مسئلہ ہے، آپ کے پرندے کو سب کلینیکل کوکسی کا مسئلہ ہے. کوکسی کی ٹائپس ہوتی ہیں، سب کلینک کوکسی ایک تو وہ ہے جس میں آپ کو پرندہ خونی پیچس مارے گا، نظر آ جائے گا جی کوکسی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، کھڈے گیلے ہوئے اور برسات کے موسم میں ہی پڑتی ہے زیادہ تر، کیونکہ دانہ اندر گرتا ہے، دانہ اندر گرتا ہے تو وہ فنگس بن جاتی ہے. وہ پرندہ فنگس والا دانہ کھاتا ہے تو اس کو انفیکشن ہو جاتا ہے، اور انفیکشن کے بعد جناب پرندہ خونی پیٹھے مارنے لگ جاتا ہے. اب یہ جو سب کلینیکل کوکسی ہے، یہ آپ کو ٹرم ملے گی ہی بہت کم سوشل میڈیا پہ. اس میں سمٹم نہیں شو ہوتے، نہ پرندہ خونی بٹھے مارتا ہے، نہ پرندہ جناب کوئی اور کلینیکل سمٹم دیتا ہے کہ جس سے پتہ چلے کہ جناب پرندے کے اندر کیا چل رہا ہے. بس پرندے کے اندر لیتھارجی کی ایک سمٹم ہوتی ہے، سستی کی، اور انوریکسیا. یہ سمٹمز آتی ہیں، بعض میں آتی ہیں اور بعض میں یہ بھی نہیں آتی. سستی لازمی آتی ہے لیکن، اور آہستہ 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 وزن گرنا شروع ہو جاتا ہے، اور وزن گرتے 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 پرندہ ضائع ہو جاتا ہے. تو میں نے بھائی کو بتایا کہ مدثر بھائی آپ کے پرندے کو سب کلینیکل کوکسی ہے. پھر اس کا میں نے ان کو علاج بتایا کہ یہ اس کا کورس کروائیں گے 5 دن ان میڈیسنز کا، تو یہ ٹھیک ہو جائے گی. اور اس کا جو علاج ہے وہ دوائیوں سے ہی ہے. اور یہ آپ جناب انجیکشنز 2 جو ہیں یہ 5 دن لگائیں، 3 پوائنٹ ان دونوں انجیکشنز کے، اور پھر آپ مجھے بتائیں. اور ساتھ میں نے انہیں کچھ دیسی چیزیں بھی بتائیں کہ یہ دیسی چیزیں بھی آپ نے دینی ہیں، اور پرندے کا مکس دانہ بند کر کے اس کو مسالے والی فیڈ پہ لگا دیں. ابھی تک وہ مکس دانے میرے خیال سے دے رہے تھے. تو یہاں پر مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس موسم میں یہ جو نیچے زمین کا حال بنا ہوا ہے، یہ باہر تو چلو ٹھیک ہے، خیر ہے، اب اوپن رکھنے ہیں سیل، تو باہر والی تو بات سمجھ میں آتی ہے، دھوپ شپ لگے گی، خشک ہو جائیں گے 2-4 دن میں. لیکن کھڈے کے اندر پانی نہیں جانا چاہیے، کھڈے کے اندر یوں خشک ہونا چاہیے. جیسے ہی کھڈے کے اندر یہ والا حساب بنے گا تو سرکار آپ کے پرندوں میں کوکسی آ سکتی ہے. سب کلینیکل کوکسی کے سمٹمز ہو سکتے ہیں کہ سستی، لیکن آپ کو کوئی کلینیکل سمٹم نہیں ملے گا کہ پرندے کو آپ ڈیٹیکٹ کیسے کریں کہ اس کے اندر مسئلہ چل رہا ہے. سمجھ گئے ہو گال. اگلی گال، کھڈا گلا ہوئے گا، پرابلم آئے گی تو جناب فاؤل پوکس پہ آ جائے گا. اب فاؤل پوکس کیا ہے؟ فاؤل پوکس ایک وائرس ہے. لوگ کہتے ہیں مچھروں کی وجہ سے پڑتا ہے، لیکن مچھر اس کو ٹرانسفر کرنے کا ایجنٹ ہے. مچھر کی دیکھیں، اس کے تاج کے اوپر آپ کو نظر آئے گا ایک دانہ، شیرو کے بچے کے اوپرلی سائڈ پہ ایک نشان ہے. سارے چوچوں میں صرف ایک چوچے کو ایک نشان ہے، کیونکہ اس کو اس جگہ پر اس مچھر نے کاٹا ہے جس نے ہمارے دوسرے فاؤل پوکس والے چوچوں میں سے کسی چوچے کو کاٹا ہوا تھا. چونکہ یہ دور ہیں، یہاں پر ہیں، فاؤل پوکس والے چوچے تھے اس کیج میں. ظاہر ہے مچھر کوئی ایک ادھر ٹریول کر کے اتنی دور آیا ہوگا. عموماً یہ ہوتا ہے کہ اس سائڈ کے مچھر ادھر رہتے ہیں، اس سائڈ کے مچھر ادھر رہتے ہیں. تو ڈیزل کا سپرے ہم نے کل کیا، کافی ٹائم پیچھے گیپ ہو گیا تھا، کل ہم نے کیا. آج ہی میں نے لڑکوں کو بولا ہوا ہے کہ ڈیزل کا سپرے جالیاں نیچے کرنے سے 15 سے 20 منٹ پہلے آپ نے کر دینا، تاکہ سارا مچھر بھاگ جائے. پھر آپ جالیاں نیچے کر دیں، کھڈے کے اندر کوئی مچھر نہ ہو. جب جالی لگ جائے گی پھر باہر سے اندر جا نہیں سکے گا، اگر ڈیزل کا اثر رات کو جا کر مائلڈ ہو بھی جاتا ہے، پھیکا پڑ بھی جاتا ہے. تو دوستو یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا ایک شوقین بندے کا کام ہے کہ وہ اپنے پرندوں کی یہ ساری چیزوں کا جناب والا خیال رکھے. تو فاؤل پوکس جو ہوتی ہے وہ بیسیکلی وائرس ہے، اور اس کی ویکسین ہوتی ہے. فاؤل پوکس کی پرندوں کو ویکسین کی جاتی ہے. مچھر کی وجہ سے فاؤل پوکس نہیں بنتا، بلکہ مچھر جو ہوتا ہے اس وائرس کو ٹرانسفر کرنے کا سبب بنتا ہے. کہ مچھر ایک فاؤل پوکس والے پرندے کو کاٹے گا اور دوسرے صحت مند پرندے پر جا کر بیٹھے گا، اس کو کاٹے گا، تو فاؤل پوکس مچھر کے ذریعے سے ٹرانسفر ہو جائے گی. اگر پہلی دفعہ جس پرندے کو فاؤل پوکس پڑی ہے، ٹھیک ہے، پہلے پرندے کو جس کو پڑی ہے، تو وہ مچھر کے کاٹنے سے تو نہیں نہ پڑی، یعنی پہلے اس کو وائرس پڑ گیا اور پھر وائرس والے پرندے کو جناب مچھر نے کاٹا، وہاں سے جناب مائکرو بائلز لیے اس نے، مائکرو آرگنزم کو لیا اپنے اندر خون کی صورت میں، اور وہ اس نے جا کر دوسرے پرندے کو کاٹا، تو وہ خون بھی وہاں پر اس کو ٹرانسفر ہوا، اور اس طریقے سے یہ وائرس ٹرانسفر ہو گیا. تو اس کے اوپر ہم انشاءاللہ تعالی ایک الگ سے ویڈیو بنا لیں گے کہ فاؤل پوکس کی جو ہے وہ احتیاط کیا آتی ہے اسی موسم میں. اکثر آپ کمروں کے اندر پرندے رکھیں نا، کمروں میں جہاں پر دھوپ شپ نہیں لگتی، تو وہاں پر یہ کام ہو جاتا ہے. اس کے لیے پھر آپ، میرا جو ایک تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ ڈیٹول اسپرٹ کا سپرے اگر آپ اپنے کھڈوں کے اندر ہر ہفتے میں ایک دفعہ کرتے رہیں نا، ڈیٹول اسپرٹ ایک بوتل میں ہو،
اور 8 سے 10 فوارے ایسے ایسے مار دیں بوتل سے سارے کھڈے میں، تو فاؤل پوکس تو نہیں پڑتی۔ اگر وہاں دھوپ نہیں بھی لگ رہی نا تو فاؤل پوکس نہیں پڑے گی ڈیٹول اسپرٹ کا اگر آپ سپرے کرتے رہیں۔ یہ میرا مٹی کے تیل کا بھی سپرے کرتے رہیں نا تو پھر بھی فاؤل پوکس نہیں پڑے گی۔ یہ چیز ہے کہ آپ اس کو اگر تھوڑا سا روٹین بنا لیں اس موسم میں، کوشش کریں کھڈوں میں۔ اب ہم جو ڈیزل مارتے ہیں نا، ڈیزل کے اندر ہم نے مثال ہے 4 لیٹر ڈیزل ہے نا، اگر تو 1 لیٹر مٹی کا تیل ڈال لیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہو جائے گا کہ کھڈوں کے اندر اگر کوئی فاؤل پوکس والا جراثیم موجود ہے، اور پھر اس موسم میں خاص کر میں ابھی رات کو بھی لڑکوں کو میں نے کہا کہ ہفتے میں 1 دفعہ چوچوں کو ڈیٹول اسپرٹ کے ساتھ لازمی صاف کرو اوپر سے، ٹھیک ہے، کہ ایسا ایسا جراثیم اس موسم میں بن رہا ہوتا ہے کہ نہیں سمجھ آتی، کیوں نمی ہو جاتی ہے نا، ٹیمپریچر ڈاؤن ہونا شروع ہوتا ہے، نمی بنتی ہے، ٹھنڈ میں جناب جراثیم بننا شروع ہو جاتا ہے، گرمی تیز ہوتی ہے، شدید گرمی میں جراثیم سروائیو نہیں کرتا، ٹیمپریچر ڈاؤن ہوتا ہے، درمیانہ سا بالکل معتدل جناب فیوریبل کنڈیشنز ہوتی ہیں جراثیموں کے بڑھاؤ کی۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے نا آپ کو کافی ساری چیزیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک سیریز کا آغاز کرنے لگے ہیں جس میں جناب ہم آپ کو سارا کا سارا نالج انشاءاللہ تعالیٰ پرووائڈ کریں گے اور شیئر کریں گے پرندوں کے جسم کے اندر جو جراثیم پائے جاتے ہیں ان کی کیٹیگریز کو سمجھنے کے حوالے سے۔ اس میں ہم جناب مائکروبز مائکروبائلز ان کے بارے میں بات کریں گے، اس میں جناب ہم آکسیڈنٹس کے بارے میں بات کریں گے، اس کے بعد ہم انفلیمیشن کے کازز کی بات کریں گے، اس کے بعد ہم جناب بیکٹیریاز کی بات کریں گے، ہم وائرسز کی بات کریں گے، ہم فنجائی کی بات کریں گے، ہم پیراسائٹس کی بات کریں گے، تاکہ ہم اپنے دوستوں کو یہ نالج دے سکیں کہ آپ نے پڑھے لکھے انداز میں اور ٹیکنیکلی اپنے پرندے کی بیماری کی تشخیص کیسے کرنی ہے۔ ہمارے زیادہ تر دوستوں کے پرندے صرف اس لیے مر جاتے ہیں کہ ان کا علاج ممکن ہوتا ہے لیکن ہمارے دوستوں سے اس کی صحیح تشخیص نہیں ہو پاتی۔ اگر تشخیص ہو جاتی ہے تو ہمارے پرندوں سے اس کی صحیح ڈوز نہیں لگائی جاتی۔ اگر ڈوز لگا دیتے ہیں اور بعد میں کسی دوائی کے سخت ہونے کے اثرات اگر آنے کے چانسز ہوتے ہیں تو ہمارے دوست بعد والی احتیاطیں نہیں کرتے کہ اگر ہم نے اس طرح کی دوائیوں کا استعمال کیا تو ہم تھوڑی سی احتیاطیں کر لیں جس سے ہمارے پرندے کے بعد کے آنے والے مسائل جو ہیں، اس طرح سے ہمارے بہت سارے دوست اپنے پرندوں کا نقصان کروا بیٹھتے ہیں۔ تو جناب آپ کے سامنے آپ کا بھائی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کتنے سالوں سے ایک کامیاب فارمنگ کر رہا ہے، کامیاب شوق کر رہا ہے۔ اتنا بڑا وائرس SHS کونٹامینیٹڈ ویکسین آنے کے بعد، سٹیرائڈز اور جینٹامائسین جیسی شدید سخت دوائیاں لگنے کے بعد، پرندوں کے وزن 1500 گرام تک جانے کے بعد، آج یہ جو پرندہ آپ کو نظر آ رہا ہے تقریباً 3 کلو پلس وزن میں ہے، 3300-3400 گرام وزن ہوگا اس کا۔ اس پرندے کو 1500 گرام سے الحمدللہ ہم نے ریکور کیا ہے۔ کوئی سوچ سکتا ہے جب یہ برے حالات میں تھے، ساری ویڈیوز یوٹیوب پر لگی ہوئی ہیں جناب، رانی مادی بھی سوکھ گئی تھی، ابھی تیسری دفعہ انڈے دے رہی ہے واپس ویکسین کے اثرات ختم اور ٹیکوں کے اثرات ختم ہونے کے بعد۔ تو جناب یہ ساری چیزیں کیسے ہوئی ہیں؟ یہ ٹوٹل دوائیوں سے بھی ممکن نہیں تھا اور ٹوٹل دیسی چیزوں سے بھی ممکن نہیں تھا، یہ ملا کر ہم نے کچھ جناب دوائیوں کے سہارے سے، کچھ ہم نے اپنی دیسی چیزوں کے سہارے سے پرندوں کے ٹریٹمنٹ کر کے الحمدللہ ریکور کیے، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے فارم ہمارا ہرا بھرا ہے۔ یہ سب میرے مالک کا کرم ہے، اس کی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا فضل کیا کہ ہم بہت بڑے نقصانوں سے بچے ہیں، اور اس نقصان سے بچنے کے بعد ہم نے جو کچھ سیکھا ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں نالج کی صورت میں اور پروڈکٹس بنا کر آپ کی ہیلپ کرنے کی صورت میں۔ تو امید ہے کہ آپ دوستوں کو ان چیزوں کی سمجھ آئے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔